انگریز جب ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ مشینیں بھی لائے۔ اس وقت تک یورپ میں ریل اور دوسری مشینیں ایجاد ہو چکی تھیں۔ انگریزوں نے ہندوستان میں ریلوے کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ریل کی پہلی لائن بمبئی سے تھانے تک پہنچائی گئی۔ اس کے بعد مختلف حصوں میں پٹریاں بچھائے جانے لگیں۔ پہاڑی علاقوں میں پٹریوں کا بچھانا ایک بے حد مشکل کام تھا۔ انجینئرز نے پہاڑوں میں سرنگیں کھود کر لائنوں کو گزارا۔ پاکستان میں کوئٹہ لائن اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ پونا اور ممبئی کے درمیان بھی بڑے بلند پہاڑ ہیں۔ انگریز انجینئر ملک کے اور حصوں کو بمبئی سے ملانے کے لیے ان پہاڑوں میں سے لائن گزارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان پہاڑوں میں لائن کے لیے راستہ تلاش کرنے کا کام شروع کیا۔ کئی جگہ سرنگیں کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ ان پہاڑوں میں ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ انجینئرز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لائن کو کس طرح آگے بڑھائے۔ ریلوے کا بڑا انجینئر پہاڑی کے دامن میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر ادھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر انجینئر کو بڑی حیرت ہوئی۔ انجینئر نے چرواہے سے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی، پھر اسے اپنی مشکل کے بارے میں بتایا۔ چرواہے نے انجینئر سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، اور پھر اس نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر انجینئر کو لائن بچھانے کا راستہ سمجھایا۔ انجینئر اس کے مشورے سے بہت خوش ہوا۔ اس کے ہفتوں کی پریشانی دور ہو گئی۔ آخرکار یہ لائن اسی چرواہے کے مشورے کے مطابق ممبئی تک پہنچ گئی۔ انجینئر نے ریلوے کے بڑے افسروں سے کہا کہ آئندہ ٹرینیں جب بھی اس مقام سے گزریں، تھوڑی دیر رک کر چرواہے کی یاد میں سیٹی بجائیں۔ اس کی یہ بات مان لی گئی۔ اس لائن پر سے گزرنے والی پہلی ٹرین سے لے کر آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے۔ بجلی کی تیز رفتار ٹرینیں یہاں ایک سیکنڈ رک کر سیٹی بجاتی ہیں اور اگلی منزل کی طرف چل پڑتی ہیں۔ یہ سیٹی گویا اس چرواہے کے احسان کی یاد میں بجائی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشورہ بہت مفید ہوتا ہے۔ بعض اوقات معمولی آدمی بھی لاکھ روپے کی بات کر جاتا ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔